السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زاری ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ آج جو DGISP کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی، اس میں ایک بڑا سوال اٹھایا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات، یعنی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات 70% KPK میں ہی کیوں ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال تھا جس کو انہوں نے بہت سارے ڈیٹا اور جو ہے ویڈیوز کے ذریعے ایکسپلین بھی کیا۔ ہم بھی اس پر آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب ہمیں دیکھا کہ CM KPK جو ہے وہ 19 ماہ CM ہاؤس میں مقیم رہنے کے بعد بالآخر اپنے جو ہے وہ آبائی گاؤں ڈی خان روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ نئے CM پر بھی ایک جو ہے وہ بحث جاری ہے، نئے CM سہیل آفریدی بنتے ہیں یا کوئی اور متفقہ امیدوار میدان میں اترے گا، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس، اللہ کرم۔ اچھا، سب سے پہلا ہاٹ ٹاپک تو KPK میں دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ دیکھیں جی، ظاہری بات ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ قومی پرچم میں لپٹے ہوئے جو جستے خاکی ہیں ہماری افواج کے افسران اور جوانوں کے، وہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں جی۔ بالکل، وہ دیکھ کر یعنی ہماری افواج ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہیں اور گورننس کے جو گیپس ہیں ان کو فل کر رہی ہیں اپنے خون کے ساتھ۔ اب بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بنا 2014 میں، 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے اور DGISP نے بڑا رائٹلی سیڈ کہ پھر اس کو ریوائز کیا گیا 2021 کے اندر، تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہاں، جو کائنیٹک آپریشن ہے وہ تو ہماری افواج جو ہیں وہ کر رہی ہیں اور وہ انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ آپریشن ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنادوں میں سینکڑوں آپریشن ہو رہے ہیں۔ 40 سے زائد آپریشن ہو رہے ہیں، نہیں سینکڑوں جی، سینکڑوں آپریشن، ہاں جی، 100+ نمبر ہوتا ہے جی ایوری ڈے۔ اس کے باوجود جو کرنے والا کام ہے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گی ہماری افواج، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ساتھ جو سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے، DGISP نے کہا کہ جناب یہ باتیں جو ہے نا غلط ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو بسایا گیا، پھر ان کو یہاں پر جناب لایا گیا، لا کر پھر اس کے بعد سے بدامنی بڑھ گئی، 35,000 کے قریب لوگوں کو لا کر بسایا، ری-سیٹل کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں نا جی۔ یہ چیزیں اب دیکھیں کہ ہم کتنے سال سے جو افغان مہاجرین ہیں ان کو ہم نے اپنا جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے ان کو ویلکم کیا، ان کو یہاں پر رہنے دیا، ان کے بچوں کو تعلیم دلوائی، ان کو تمام پاکستان کے شہریوں والے حقوق دیے، لیکن انہوں نے آگے سے یہ رویہ کیا اختیار کیا کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں، پاکستان کی ریاست پر جو حملہ آور ہوتے ہیں ان کو پناہ دے رہے ہو یار۔ اب یہ دیکھیں نا، اور یہ 2014 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ریفیوجیز کو واپس بھیجا جائے گا، اور عمل درآمد 2025 یعنی 11 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک اس پر عمل درآمد مکمل نہیں ہو سکا، اور ابھی اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، جبکہ سگنیٹری ہے پاکستان تحریک انصاف اس کی جو نیشنل ایکشن پلان ہے۔ 2014 میں جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا وہ کنسنسس سے تھا، اور 2021 میں جو اس کو ریوائز کیا گیا اس ٹائم تو گورنمنٹ ہی ان کی تھی۔ بالکل، تو پھر اب کیوں یہ یو ٹرن، اب کیوں یہ جو ہے وہ سیاسی جو ہے بیانات، اب کیوں یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ باتیں بڑی زبردست کر رہے ہیں، اور دیکھیں یہ پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر DGISP یہ باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ باتیں جو ہے وہ بڑی ٹھیک طریقے سے کی، اور یہ باتیں کرنی چاہیے جی۔ اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جو ہیں، فتنہ الہندوستان تو بلوچستان کے اندر ہیں، لیکن فتنہ الخوارج جو ہیں یہ بھی افغانستان کے اندر ہیں، لیکن یہ بلوچستان میں نہیں، یہ کر رہے ہیں کاروائیاں خیبر پختونخوا کے اندر، اور خیبر پختونخوا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو تیرا کے اندر جو ان کا ایک نیکسس ہے جو آپ کے سامنے ہے، اسی طرح مختلف ایریاز ایسی ہیں جہاں پر یہ لوگ اس قسم کی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیسکلی وہاں پر ہماری ہی پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو اونرشپ دے رہی ہے، اور جب ان کو اونرشپ دیتی ہے تو پھر ان لوگوں کو جو گرفتار کی جاتے ہیں ان کو پھر عدالتوں میں بھی ایک قسم کا تحفظ فراہم کرتے ہیں، پھر کئی جگہ پولیس کے اوپر انفلوئنس اپنا یوز کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور جب ان کے خلاف مزید کارروائیاں ہوتی ہیں تو پھر دھرنے اور جناب احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ تو اور کبھی اسمبلی کا واک آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جناب یہ شور شرابہ کیا ہوتا ہے، تو یہ تمام کے تمام وہ باتیں ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہے ریاست پاکستان کے لیے۔ بالکل، یہ ریاست پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں سے اب کہتے ہیں کہ ہم اب اکتا چکے ہیں، اب ہم نے فوکس رکھنا ہے جی، اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے دہشت گردی کو، اور پاکستان ول شو نو مرسی، آئی ایم ٹیلنگ یو، اف نیڈڈ پاکستان جو ہے وہ پھر اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ سخت کرے گا، وہ تیز کرے گا، اور انشاءاللہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکے گا۔ اب دوسری طرف دیکھ لینا کہ وہ متقی صاحب ہیں جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، وہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ انڈیا کے اندر، اس وقت وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ نے ان کو ویلکم کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنا سفارت خانہ کابل کے اندر کھولنے جا رہے ہیں۔
تو آپ جب اس قسم کے آپ کے حالات ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم ان کو نہیں روکتے, وہ اپنے تعلقات وہاں پر استوار کریں, ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ باہمی مفادات کے اوپر ہوتے ہیں, بٹ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دیں پاکستان کے خلاف. اب وہاں پر سفارت خانے کو جب کھولا جائے گا تو وہیں سے ہی بیٹھ کر یہ جناب فتنہ جو خارج ہیں ان کو فنڈنگ ڈائریکٹ سفارت خانے سے لیتے رہیں گے. وہ ابھی تو اور طریقے سے جو ہے نا وہ پیسہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے, اب ڈائریکٹ پیسہ ان کو ملے گا. اچھا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ امریکی اسلحے کے کبھی ذکر کیا ہے اس میں, وہ کس قدر جو ہے وہ اس دہشت گردی میں پارٹ پلے کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, ان کے پاس فتنہ الخارج ہے, ان کے پاس بالکل ایک لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کا جو اسلحہ ہے, جو امریکن آرم فورسز کا جو تھا نا وہ اسلحہ تھا, وہ $7 ارب کا اسلحہ ہے. وہ تھوڑا اسلحہ نہیں ہے, بہت قیمتی اسلحہ ہے, بڑی یعنی کاسٹلی اسلحہ ہے. وہ اسلحہ جو ہے وہ امریکہ چھوڑ کے چلا گیا. اب وہی اسلحہ وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں, اور پاکستان کی سرزمین پر آئے روز اسی اسلحے کے ساتھ ہمارے جو افسران اور جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں جو وہ آبادیوں کے اندر آ چکی ہیں مشکلات ہمیں زیادہ یہ ہیں, یہ وہ کنونشنل وار نہیں ہے نوشین, یہ کنونشنل وار نہیں ہے, یہ بیسکلی پراکسی وار ہے. اور پراکسی وار کے اندر وہ شہری آبادی کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, پھر ہمارے لیے ان کے خلاف آپریشن کرنا کہ سویلین کو نقصان نہ ہو جائے اس لیے مشکل ہو رہا ہے. ورنہ یہ اگر ایک روایتی جنگ ہوتی تو کب کا ہم ان کو جو ہے ختم کر چکے ہوتے, جہنم واصل کر چکے ہوتے. اور ویسے بھی وہ وقت دور نہیں ہے جی, میں کو بتا رہا ہوں, وہ وقت دور نہیں ہے جب ایک فل تھروٹل کے ساتھ ہم ان کو جو ہے وہ جہنم واصل کرنے کے لیے اپنا آپریشن سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ بات کر لیجیے کے پی کے سیاسی صورتحال کی, وہ بھی بہت انسرٹن ہو چکی ہے. سیاسی درجہ حرارت جو ہے بتدریج جو ہے وہ ہائی لگ رہا ہے 2 دن سے. علی امین صاحب جو ہیں وہ 19 ماہ سی ایم ہاؤس کے مقیم رہنے کے بعد پشاور سے ڈی آئی خان روانہ ہو گئے ہیں. تو اب اس بات کی کیا صورتحال ایمرج ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ علی امین آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے. وہ چاہے وزیر اعلیٰ ہاؤس انہوں نے چھوڑ دیا, آپ تاریخ اس طرح بتا رہی ہیں جیسے 19 ماہ اتنے دن کے بعد جناب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا استعفیٰ نہیں پہنچ پا رہا. معاملہ تو ابھی استعفے کا ہے, کہاں پہنچا ہے؟ کوئی نہیں پہنچا, کوئی نہیں پہنچا, کوئی نہیں پہنچا. نو نو, استعفیٰ تو نہیں پہنچا. کل تک تو یہ باتیں ہو رہی تھی عملے کو. نو 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 نو. میری گورنر صاحب سے بات ہوئی تھی, شام کو بھی ان کا ایک شاٹ آیا ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے. میری بھی کل 2 مرتبہ بات ہوئی ہے گورنر صاحب سے, تو ایسا نہیں ہے جی, استعفیٰ نہیں پہنچا. ہاں, یہ بھی ایک ایشو ہے کہ وہ ہینڈ ریٹن نہیں ہے جی, اور یہ بھی اس پہ بھی ہاں جی بالکل جی, اس میں پرابلم ہوتا ہے. اس میں بھی ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو استعفیٰ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. اب عمران خان تو ایک سزا یافتہ مجرم ہے. اب جو شخص سپریم کورٹ کے فیصلے کے روشنی میں یعنی اب پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا, اس کے حکم کی روشنی میں اگر چیف ایگزیکٹو صوبے کا ریزائن کر رہا ہے تو کیا استعفے کو منظور کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں کرنا چاہیے گورنر صاحب کو؟ عدالتی فیصلہ کہتا ہے کہ جی وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, لیکن انہی کے حکم کے اوپر وہ لکھ رہا ہے جی کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے. وہ خود جو اپنے بانی کا حکم ماننے کو نہیں, بانی کا حکم چھوڑ دینا. عدالتی فیصلہ کیا کہتا ہے؟ کیا عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ کیا عدالتی فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے؟ ہونا چاہیے کرنا چاہیے. تو پھر گورنر صاحب کو ان کا استعفیٰ منظور کرنا چاہیے. اب یہ گورنر صاحب جانے علی امین گنڈا پر جانے وہ نہیں رہنا چاہتے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, تو آپ رائے نہیں دینا چاہ رہی؟ نہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ان کے بارے میں ویسے ہی کہتے ہیں ان کا جانا ٹھہر گیا ہے, تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کس نے کہا ٹھہر گیا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کا. کس نے کہا ہے؟ مطلب کافی ٹائم سے تو یہی تھی نا سرگوشیاں. اس پہ بھی بہت کہہ رہے ہیں عاطف خان گروپ کی جیت ہو گئی ہے, اور جو ہے کچھ لوگ بڑے خوش ہیں وہاں پر, کچھ نالا ہیں. نہیں, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے, صاحب بھی نا مجھے لگتا ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. نہیں, سب سے انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں آپ کو کیا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ٹائم کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان نے سرپرائز دے دیا. عمران خان کا ویژن دیکھیں, جناب سب لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, وفاقی حکومت پریشان کر ہو گئی ہے, سیاست کا آج بھی بادشاہ عمران خان ہے. وہ اللہ کے بندو, اپنی وکٹ خود گرانے والا, ٹھیک ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ ایک ویژن ہے. یہ ویژن ہے تو سبحان اللہ, اگر اس کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں تو سبحان اللہ. اب حکومت آپ کی دوبارہ نہیں بن سکتی, دوسرا چیف منسٹر اگر آپ الیکٹ نہ کرا سکے تو اس میں کوئی شب خون مارنے والی بات نہیں ہوگی, یہ الزام نہیں لگا سکیں گے آپ, پولیٹیکلی اپنے آپ کو مظلوم یا وکٹم جو ہے نہیں کہہ پائیں گے. وجہ یہ ہے کہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل کیا جائے. تو اب جو ہوگا
اس کی ذمہ داری تحریک انصاف کے اوپر ہوگی. اچھا. اور اگر وزیر اعلیٰ ان کا نہ بنا, اور زیادہ امکان اسی کے ہیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ شاید نہ بن سکے, تو اگر وزیر اعلیٰ نہ بنا تو پھر انہوں نے رونا دھونا نہیں کرنا. اچھا, ندیم افضل چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی متفق کا امیدوار آ جائے گا. ممکن ہے کیا؟ سہیل آفریدی نہیں آ رہا. آئیں گے سہیل آفریدی سے متعلق یہی بات ہے کہ شاید وہ ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ لکیر نہیں ہے وزارت اعلیٰ کی اس وقت. وزارت اعلیٰ کی لکیر جو ہے وہ مجھے ان کے ہاتھ پر اس وقت اگر ہے بھی تو بہت ہی پتلی سی ہے, کسی وقت بھی فیڈ آؤٹ ہو سکتی ہے. ہاں, ان کے ہاتھ پہ جو لکیر ہے وہ بڑی پتلی ہے, بڑی وہ کہتے ہیں نا وہ فیڈ آؤٹ ہو سکتی ہے کسی وقت بھی. صحیح. اچھا, پی ٹی آئی میں ایک اور بڑی تبدیلی کے بارے میں بھی لوگ بہت گاسپس کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, وہ ہے بیرسٹر گوہر کی. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مجھے ہٹایا تو پارٹی ختم ہو جائے گی قانونی طور پر, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کی جگہ جنید اکبر کو چیئرمین بنا دیا جائے گا. پہلی بات سنیں, رات کو جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے جو ہوسٹ کیا تھا علی امین گنڈا پور نے, اس میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ 70 لوگ آئے ہیں. 9 لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ جی ان کے ملک سے باہر ہیں. تو 79 کا نمبر جب ان کے پاس آیا تو وزیر تو پھر انہی کا بننا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ میں جو لکیر ہے وہ بہت پتلی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں جی بتائیں نا. اب آپ سوچیں نا کیوں کہہ رہا ہوں. کیونکہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو بہت جلدی بکھرتی ہے. تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس جماعت کے لوگ پارٹی کے ساتھ یعنی سنسیئر نہیں رہتے, لائل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اپنے کارکنان کو اور اپنے اراکین پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتے. شیر افضل مروت نے جس نے وفا کی عمران خان کے ساتھ, وہ اس کو ذلیل کیا عمران خان نے. آپ دیکھ لیں جہانگیر ترین کو, آپ دیکھ لیں جو ہے کیا نام ہے عبدالعلیم خان صاحب کو, کیا کیا ان کے ساتھ انہوں نے. اور پرویز خٹک نے بھی جو چھوڑا ان کو, کیوں چھوڑا اس لیے کہ وزارت اعلیٰ کے بعد ان کو جب ڈیفینس منسٹر بنایا تھا عمران خان صاحب نے اپنی دور حکومت میں, تو ان کو عزت نہیں دی, اور ان کو جو ہے وہ جتنی مرضی انہوں نے قربانی دی, جو کچھ مرضی کیا, ان کو لفٹ نہیں کرائے گی. تو پھر لوگ سیاستدان کئی لوگ جو ہیں وہ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں, عمران خان سے ذلیل ہونے کے لیے نہیں کرتے. تو بیرسٹر گوہر کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر کا مستقبل مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جنید اکبر آ جائیں گے. اس سیاسی جماعت میں کس کا مستقبل ہے؟ شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہے پارٹی کا, ایک ملاقات کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں گیا اس کے پاس, جیل بھی کاٹی. اب اس کو دیکھ لیں آپ, یاسمین راشد کو کون ملاقات کرنے کے لیے گیا آج تک؟ یہ لفٹ نہیں جاتے, صرف اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں. جو کارکنان گرفتار ہوئے جنہوں نے قربانی دی, ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض تھا قربانی دینا, اور ان کا حق ہے کہ ان کے لیے قربانی دی جائے. دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کا وتیرہ کیا ہے. تحریک انصاف اپنے ورکرز کو, اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیتی. اس وجہ سے لوگ بھی سمجھدار ہیں. ابھی حکومت تھی, حکومت کا جب وقت بدلنے لگا ہوگا تو یہ 70 لوگ جو شریک ہوئے ہیں شاید یہ اس سے بھی کم نمبر ان کا پہنچ جائے. اوکے. اچھا, آخری چیز یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ علیمہ خانم کی وجہ سے جو ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دیا, اس پہ خان صاحب کا بیان آ گیا کہ جی میرے سیاسی فیصلوں کو میری فیملی سے نہ کیا جائے. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ عمران خان جو ہے جو بات کر رہے ہیں وہ علیمہ خانم کو بھی انہوں نے سائڈ لائن کیا اپنی طرف سے. انہوں نے کہا کہ نورین خان جو ہے وہ اب میری اسٹیٹمنٹس دے دیں گے, لیکن وہ اب انہوں نے نورین کو اس کے لیے کر دیا نا, ذمہ داری دے دی ہے. کیا علیمہ خانم رکیں گی؟ سوال یہ ہے. کیا علیمہ خانم جو ہے وہ ابھی جتنی محنت انہوں نے کی ہے وہ پارٹی جو ہائی جیک کر چکی ہیں تقریباً, اس پر عمران خان کے فیصلے کو وہ منو تسلیم کریں گی؟ جواب ہے نہیں. مجھے نہیں لگتا وہ عمران خان کے فیصلے کو تسلیم کریں, اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی پارٹی کے اوپر گرفت جو ہے وہ مضبوط رہے. آنے والے دنوں میں یہ پارٹی عمران خان کے ہاتھ سے سلپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے, اور یہ حکومت بھی جو ایک واحد حکومت تھی ان کی صوبے کے اندر, یہ بھی مجھے قائم رہتی دکھائی نہیں دے رہی. اوکے, تھینک یو ویری مچ.